اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ کیا دیکھا نہیں کافروں نے کہ آسمان اور زمین اکٹھے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر چیز کو پانی کے ساتھ زندہ کر دیا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں بوجھ رکھ دیے کہ وہ ان کے ساتھ جھک نہ پڑے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ محترم احباب، گزشتہ بدھ کے روز سے شدید سردرد میں مبتلا ہوں۔ اس وقت بھی درس کے لیے آنے کی پوری طرح ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن چونکہ درس میں کافی ناغے پہلے ہو چکے تو ہمت کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب احباب سے دعا کی درخواست ہے، چونکہ خالد مسجد اور مکی مسجد میں بھی ان دنوں دروس نہیں ہو سکے، تو اس لیے وہ ہمارا جو مسلسل موضوع چل رہا ہے اس سے ہٹ کر قرآن حکیم کھولا ہے تو 17واں سپارہ سورۃ الانبیاء کا یہ مقام سامنے آیا، تو پھر میں نے آپ احباب سے بھی درخواست کی کہ آپ بھی اسی مقام کو کھول لیں۔ چند گزارشات اسی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت چند چیزیں ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، جن میں پہلی چیز اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمائی کہ کیا کافروں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین اکٹھے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ کائنات کی تخلیق کے حوالہ سے سائنسدانوں کے ہاں
مختلف نظریات جنم لیتے رہے اور پھر اپنی موت مرتے بھی رہے۔ نظریہ جمود کائنات بھی سائنسدانوں کے ہاں رائج رہا۔ اسی طرح دیگر نظریات لیکن کافی سارے نظریات جو سائنس کے اندر سامنے آتے رہے اور پھر مٹتے رہے، خود سائنسدان ان کا رد کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک نظریہ اس کے اوپر اعتماد سب سے زیادہ ہونے لگ گیا، جس کو نظریہ انفجار عظیم کہا جاتا ہے۔ اسی کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ اور بگ بینگ تھیوری کا حاصل یہ ہے کہ ساری کائنات کا مادہ اکٹھا تھا اور پھر وہ ایک دھماکے سے پھٹا اور اس سے کئی چیزیں وجود پذیر ہو گئیں۔ سارے اجرام فلکی جو ہیں وہ اسی عظیم دھماکے کے نتیجہ میں سامنے آئے۔ اس کے بعد ایک نظریہ اور بھی بڑے قریب دور میں سائنسدانوں میں سامنے آیا ہے، مسلسل تخلیق کا نظریہ۔ اور اس نظریہ میں یہ ہے کہ اسی بگ بینگ تھیوری کو ہی تھوڑا مزید آگے اس میں بڑھایا گیا ہے کہ ایک تو اس عظیم دھماکے سے بہت کچھ وجود میں آیا، لیکن سارا مادہ اسی وقت وجود میں نہیں آیا، اس کے بعد بھی ابھی تک بھی مزید مادہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ نظریہ بھی دور حاضر میں مقبول ہو رہا ہے سائنسدانوں میں۔ قرآن حکیم نے آج سے صدیوں پہلے انسانیت کو یہ بات بتلا دی کہ آسمان و زمین اکٹھے تھے، پھر اللہ نے ان کو جدا جدا کیا۔ سائنسدان اس بات پر بہت عرصہ بعد پہنچے، بگ بینگ تھیوری پر، کہ سارا مادہ اکٹھا تھا، پھر وہ پھٹا تو کئی چیزیں بن گئی۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ مزید تخلیق بھی، مزید مادہ بھی ابھی تک بنایا جا رہا ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک اور ارشاد یہ بھی فرمایا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کن فیکون۔ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے کن فیکون کی اپنی یہ طاقت کیا صرف سارے مادے کی تخلیق کے لیے ایک ہی وقت میں استعمال فرمائی تھی، یا اللہ رب العزت اب بھی کن فیکون کی قدرت کے ساتھ مزید مادہ بھی تخلیق فرما رہے ہیں؟ بہرحال دونوں نظریات میں سے کوئی بھی لیا جائے تو یہ قرآن حکیم کے بتلائے ہوئے نظریے کی طرف گویا کہ سائنس نے اپنا رخ کر لیا ہے۔ اب فرق صرف اتنا رہا ہے کہ سائنس خود بخود اس دھماکے کی قائل ہے اور اسلام اس دھماکے کے خالق کا بھی قائل ہے، اس کے بنانے والے کا، اس کے کرنے والے کا بھی قائل ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دے دی۔ اس حوالے سے ایک نظریہ کسی زمانے میں یہ رائج رہا کہ انسانیت کی یا کسی بھی حیات کے لیے، انسانوں کی زندگی ہو یا کوئی بھی اور زندگی ہو، تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری عنصر ہے وہ ہوا ہے۔ ہوا کے بغیر سمجھا جاتا تھا کہ زندگی کا کوئی تصور نہیں، زندگی ممکن نہیں۔ یہ نظریہ ایک طویل عرصہ تک رہا، اور اس چیز کی جستجو سائنسدانوں کے ہاں رہی کہ یہ دیکھا جائے کہ زمین کے علاوہ کیا کسی اور سیارے کے اوپر بھی کسی زندگی کا وجود ہے یا نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی سائنسدان معیار اسی چیز کو بناتے رہے کہ پہلے یہ تحقیق کرو جس سیارے کے متعلق دیکھنا چاہتے ہو کہ وہاں زندگی ہے یا نہیں، تو یہ تحقیق کرو کہ وہاں ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ہوا ہے تو پھر آگے مزید کوشش کرو کہ زندگی کے آثار مل سکتے ہیں۔ اگر ہوا ہی کوئی نہیں تو پھر مزید کوشش بے سود ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہ نظریہ بھی بالکل قریب دور میں تبدیل ہو چکا۔ دور حاضر میں اب سائنسدان کئی ایسی زندگیوں سے متعارف ہو چکے ہیں کہ جو ہوا کے بغیر بھی زندہ موجود ہیں، اور اس وقت سائنسدان وہ پانی کو سب سے بڑی بنیاد قرار دے رہے ہیں، اور کسی دوسرے سیارے پر زندگی کے وجود کے لیے بھی دور حاضر میں اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہاں ہوا ہے یا نہیں، بلکہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پانی ہے کہ نہیں۔ اگر پانی ہے تو پھر کوئی زندگی ہو سکتی ہے، اگر پانی کوئی نہیں تو پھر زندگی کا وجود کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے صدیوں پہلے انسانیت کو اس چیز سے آگاہ کر دیا تھا کہ انسانی حیات کے لیے اور دیگر حیات کے لیے، کسی بھی قسم کی زندگی کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری عنصر ہے تو وہ پانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یؤمنون، یہ حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں تو کیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آیت کی ابتدا ان لفظوں سے فرمائی ہے کہ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ دیکھا نہیں ہے؟ اور یہ جو تحقیقات ہوئی ہیں، یہ جو نئے نظریات سامنے آئے ہیں سائنسی طور پر، تو ان نظریات کے سامنے لانے والے جو ہیں یہ کفار ہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے شاید یہ اشارہ بھی کر دیا تھا کہ ان چیزوں کی جو انسانیت کے سامنے سائنسی توجیہ سامنے لائیں گے تو وہ کافر ہی سامنے لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی کہہ دیا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ یوں ہے کہ آسمان و زمین اکٹھے تھے؟ کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے؟ اللہ اللہ،
قرآن حکیم میں سورہ فیل میں اللہ رب العزت نے ایک لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں پر الم تارا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے کہ نبی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ ہاتھی والوں کا جو واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی کیا تو نے دیکھا نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو تو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو یہاں سے کچھ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اے نبی آپ نے دیکھا نہیں؟ تو گویا کہ نبی پہلے بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے، جب ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ تو نبی ہر جگہ موجود ہیں، ہر وقت موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ واقعہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف 50 دن پہلے کا ہے، اور صرف 50 دن پہلے کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور تخلیق کائنات کا واقعہ تو کافروں کے آنے سے اربوں سال پہلے کا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کیا دیکھا نہیں کافروں نے کہ آسمان و زمین اکٹھے تھے؟ تو کیا یہ کافر بھی اس وقت بھی حاضر و ناظر تھے، ہر جگہ موجود تھے جب اللہ تخلیق کائنات فرما رہے تھے؟ جب اللہ نے پہلے آسمان و زمین کا مادہ اکٹھا بنایا تھا اور پھر اس کو جدا جدا کیا تھا، کیا اس وقت کافر دیکھ رہے تھے؟ پھر وہ تو بڑے حاضر ناظر ہو گئے نا، ہر جگہ موجود ہو گئے، وہ تو اربوں سال پہلے بھی موجود ہو گئے نا۔ تو بھائی یہ جو دیکھنا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ آنکھ سے دیکھنا ہی ہو، عربی میں یقینی علم آ جانے کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اجداد سے، اپنے آباء سے وہ واقعہ جو ہے اس کی تفصیل معلوم تھی۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے کا تو واقعہ ہے، عربوں کے اندر بڑا مشہور واقعہ تھا، معروف واقعہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یقینی علم تھا، تو اللہ نے کہہ دیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو یہاں پر بھی سائنسدانوں نے یہ علم حاصل کیا تو اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا کہ تم نے دیکھا نہیں، کیا ان کافروں نے دیکھا نہیں؟ تو بہرحال اس سے ہر جگہ موجود ہونا ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین کے اوپر بوجھ رکھ دیے، ان تمید بہم، کہ ان کو لے کے جھک نہ جائے۔ زمین جس وقت بنائی گئی، اللہ واللہ، ایک مسلسل زلزلے کی کیفیت تھی، ایک مسلسل بھونچال کی کیفیت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بعد میں پہاڑوں کو قائم کر دیا۔ ان پہاڑوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بوجھ رکھ دیے زمین میں۔ یہاں پر رواسیہ کا لفظ آیا ہے کہ ہم نے زمین پہ بوجھ بنا دیے، بوجھ رکھ دیے۔ قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پر اوتاد بھی کہا گیا ہے، میخیں، کہ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ بوجھ جو ہوتا ہے نا وہ صرف اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، میخ جو ہوتی ہے وہ اندر گاڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور دور حاضر میں سائنس یہ بات بتلا رہی ہے کہ پہاڑ جو دنیا کے اندر ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ پہاڑ ہیں جو چٹانوں کے سرکنے سے پیدا ہوئے ہیں، چٹانیں سرکتی ہیں تو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، جب ٹکراتی ہیں تو ایک چٹان نیچے کی طرف دوسری اوپر کی طرف ہو جاتی ہے، تو گویا کہ ایک نیچے کی طرف اس کی جڑ بن جاتی ہے۔ جس طرح میخ گاڑی گئی ہے تو وہ کچھ زمین کے اندر چلی گئی ہے اور کچھ اوپر حصہ رہ جاتا ہے۔ تو کچھ پہاڑ ایسے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو
بوجھ کے طور پر بس اوپر رکھے ہوئے ہیں، ان کی زمین کے اندر جڑ موجود نہیں ہے، جو چٹانوں کے سرکنے سے نہیں پیدا ہوئے بلکہ ویسے بنائے گئے۔ اور اس وقت مختلف چیزوں کی عمروں کی پیمائش کی جا رہی ہے کہ فلاں چیز کی عمر کی کتنی عمر ہے، فلاں چیز کی اس کی پیمائش کیا ہے۔ زمین کی عمر جو اس وقت سائنسدان بتاتے ہیں تو وہ تقریباً 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے بتاتے ہیں کہ زمین کو بنے ہوئے 4 ارب 60 کروڑ سال ہو چکے ہیں۔ لیکن وہی سائنسدان جب چٹانوں کا، پہاڑی چٹانوں کا اور پہاڑوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی عمریں بتاتے ہیں تو کسی کی عمر 3 ارب 80 کروڑ سال پہلے، کسی کی عمر 4 ارب سال پہلے، اس طرح 4 ارب 20 کروڑ سال پہلے، تو ان کی عمریں مختلف بتلاتے ہیں سائنسدان۔ حالانکہ زمین کی بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو اس کی عمر 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے بتائی جا رہی ہے، لیکن پہاڑوں کی عمر جو ہے اس سے کم بتائی جا رہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ پہاڑ بعد میں بنائے گئے۔ تو یہی چیز اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ زمین بنائی گئی، اس میں مسلسل جو ہے ایک زلزلے کی کیفیت تھی، پہاڑ بعد میں رکھے گئے ہیں، بعد میں زمین کے اندر ہم نے بوجھ رکھ دیے کہ وہ لوگوں کو لے کے جھک نہ جائے، مخلوقات کو لے کے جھک نہ پڑے۔ اب وہ مسلسل زلزلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا، لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ زلزلے تو ابھی بھی آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے بوجھ بنائے ہوئے ہیں تو کیا معاذ اللہ کے بنائے ہوئے بوجھ جو ہیں، جو زلزلے کو ختم کرنے کے لیے تھے، تو کیا وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہے؟ کیا ان کے اندر کوئی کسر رہ گئی ہے اللہ رب العزت سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ زلزلے تو ابھی بھی آتے ہیں؟ نہیں بھائی، کسر نہیں رہ گئی۔ کسر رہ گئی ہوتی تو مسلسل زلزلہ ہی ہوتا، بے شک تھوڑا ہوتا لیکن ہوتا مسلسل، کسر کوئی نہیں رہ گئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے تم کو اپنی نعمت کا احساس بھی تو دلانا تھا نا۔ اگر تمہاری زندگیوں میں کبھی زلزلہ نہ آیا ہوتا تو اس سکون والی نعمت کا احساس کوئی نہ ہوتا۔ ہماری زندگیوں میں اگر زلزلے کا کبھی ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ زلزلہ ہوتا کیا ہے، بونچال ہوتا کیا ہے، ہم تو اس کو صرف ایسے ہی لے لیتے نا کہ جیسے ہم کسی بس میں سوار ہیں اور زمین جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ ہموار نہیں ہے تو تھوڑے سے جھٹکے لگ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی ہوگا۔ یا ہم کشتی کے اندر سوار ہیں اور کشتی تھوڑے بہت ہچکولے کھا رہی ہے، ہم اتنا ہی سمجھ سکتے کہ شاید یہی ہے، اسی طرح کا بھونچال ہوگا، تو اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ ہمیں اس کیفیت کا اندازہ نہ ہوتا۔ اللہ نے کبھی کبھی زلزلے لا کے ہمیں اپنی سکون والی نعمت کی کیفیت جو ہے اور اس کے مقابلے میں جو زلزلے کی کیفیت ہے ان میں فرق کر کے واضح کر کے بتلا دیا کہ یہ دیکھو تمہارے اوپر کتنا احسان ہے، یہ بھونچال ہوتے ہیں، یہ زلزلے ہوتے ہیں۔ 2005 کا زلزلہ جو ہے وہ آج تک ہمارے ذہنوں سے فراموش نہیں ہو سکا۔ چند لمحوں کی بات تھی نا، اور چند لمحوں کے اندر جو ہے وہ زمین تہو بالا ہو گئی، کتنے لوگ جو ہے اس کے اندر جاں بحق ہو گئے، کتنی بڑی شدید کیفیت ہو گئی۔ تو زلزلہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے نا چند لمحوں کے لیے بھی تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کانپ جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں ہم۔ تو اگر اللہ رب العزت یہ زلزلے نہ پیدا کرتا نا تو پھر ہمیں اس نعمت کا احساس نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تھوڑا بہت نمونہ ابھی بھی رکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی اللہ زلزلے کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں تاکہ تمہیں اس نعمت کا احساس ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، ہم نے زمین کے اندر کشادہ راستے بھی بنا دیے، لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ اللہ، روڈ اللہ بناتا ہے، بظاہر تو انجینئر بناتے ہیں، راستے تو انجینئر بنا رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے زمین میں راستے بنا دیے، کشادہ راستے بنا دیے، موٹر وے ہم نے بنا دی، ہم نے راستے بنا دیے۔ اللہ اللہ، حالانکہ بظاہر تو یہ انجینئر بنا رہے ہیں، سول انجینئرز، لیکن اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔
اللہ اللہ۔ جب زمین پیدا کی گئی ہے تو کیا اس طرح کے سیدھے راستے کوئی سفر کے لیے پہلے سے متعین بنے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر ہی انسانیت نے چلنا ہے؟ ایسا تو نہیں تھا، بس سیدھی زمین تھی، جہاں جہاں لوگوں نے چاہا راستے بنا لیے، تو بنائے تو لوگوں نے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بنا دیے۔ اللہ اللہ۔ بھائی بنائے لوگوں نے ہیں، لیکن طاقت کس نے دی؟ ذہانت کس نے دی؟ عقل کس نے دی؟ مادہ کس نے دیا جس سے وہ بنائے گئے؟ یہ سارا انتظام تو اللہ نے کیا ہے۔ صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ وہ اللہ نے دی ہیں۔ اللہ اللہ۔ بندر کبھی رستے اس طرح کے بناتے ہیں، روڈ بناتے ہیں، خچر بناتے ہیں، گدھے بناتے ہیں، چلو یہ تو جو ہے چھوٹے سمجھے جانے والے جانور ہیں۔ جانوروں کا بادشاہ شیر، کیا کبھی اس نے بھی کوئی روڈ بنایا ہے؟ نہیں بنایا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو وہ صلاحیت نہیں دی ہے۔ تو اللہ نے انسانیت کو یہ صلاحیت دی ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ یہ راستے بھی ہم نے بنائے ہیں، ہم نے تمہیں عقل دی کس طرح بنانے ہیں، کہاں کہاں سے مناسب ہے، کہاں مناسب نہیں ہے، یہ شعور ہم نے دیا ہے۔ لعلہم یہتدون۔ اللہ واللہ، تاکہ وہ راہ پا جائیں۔ یہ راستے بنائے ہوئے ہیں، ایک ہے یہ راستے کہ جن کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور ایک ہیں شریعت کے راستے۔ تو وہ راستہ بھی اللہ کا بتلایا ہوا ہے، اپنے انبیاء کے ذریعے اللہ نے بتلایا کہ کون سا سیدھا راستہ ہے۔ تو لعلہم یہتدون جو ہے وہ صرف یہاں سے گجرانوالہ جانے کی منزل کا پتہ دینا یہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح ان راستوں پہ چل کے آپ منزلوں پہ پہنچتے ہیں، تو اسی طرح شریعت کے بتلائے ہوئے صحیح راستے پہ چلو گے تو آخرت کی صحیح منزل پہ پہنچو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا۔ السماء کا جو لفظ ہے نا، عربی میں ہر وہ چیز جو بلند ہو اور ہمارے سروں کے اوپر سایہ فگن ہو، پھیلی ہوئی ہو، اس کو سما کہہ دیتے ہیں۔ سما صرف عربی میں آسمان کو ہی نہیں کہتے، گھر کی چھت تک کو بھی عرب لوگ سما کہہ دیتے ہیں۔ السما کا لفظ جو ہے عربوں کے ہاں بڑا وسیع ہے، تو کوئی بھی ہمارے اوپر چیز ہے اور وہ پھیلی ہوئی ہے، سایہ فگن ہے، تو اس کو سما کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنا دیا۔ ہمارے پاس اردو میں سما کا کوئی اور لفظی معنی کوئی نہیں ہے نا، اس لیے مجبوراً ہم آسمان کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ کئی چیزوں سے اللہ حفاظت فرما رہے ہیں اوپر کی محفوظ چھت کے ذریعے۔ یہ محفوظ چھت کئی انداز کی ہے۔ مثال کے طور پر زمین کے اوپر ایک کرۂ ہوائی موجود ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر ہوا موجود ہے نا، جہاں جہاں تک یہ ہوا ہے، یہ اوپر دوسرے سیاروں وغیرہ تک ہوا نہیں پہنچ جاتی ہے، یہ زمین کی سطح پر کچھ میل تک ہے، چند میل تک ہوا ہے، اس کے اوپر ہوا نہیں ہے۔ اس کے اوپر والا جو علاقہ ہے اس کو خلا کہا جاتا ہے، جس میں ہوا تک بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو کرۂ ہوائی اللہ نے بنا دیا ہے، یہ بھی ایک سقف محفوظ ہے، یہ بھی ایک محفوظ چھت بنائی ہے اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت نے شہابی پتھر بنائے ہیں کئی، اور وہ شہابی پتھر جو ہیں وہ کائنات کے اندر گردش کرتے رہتے ہیں، اور گردش کرتے کرتے کئی دفعہ وہ کسی سیارے کی جو کشش ثقل ہے اس کی پہنچ میں آ جاتے ہیں۔ جب وہ گردش کرتے ہوئے زمین کی کشش ثقل کے اثر میں آ جاتے ہیں نا، تو زمین ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر وہ تیزی سے زمین کی طرف گرتے ہیں۔ لیکن یہ شہابیے جو ہیں، شہابی پتھر، اربوں سال سے یہ خلا کے اندر گھوم رہے تھے۔ خلا وہ علاقہ کہ جہاں ہوا تک نہیں ہے، ان کو کبھی ہوا کی رگڑ تک نہیں لگی تھی۔ اللہ اللہ۔
جڑا بہتیاں نرمیاں دا عادی ہوئے نا انہوں تھوڑی جی بھی تکلیف ہوئے نا تو انہوں زیادہ فیل ہوندی ہے، زیادہ محسوس ہوندی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ خلائی پتھر جو ہیں یہ ہوا تک کی رگڑ جو ہے ان کو کبھی نہیں لگی تھی، لیکن جس وقت ہماری طرف آتے ہیں نا تیزی سے، اب کرۂ ہوائی میں جب داخل ہوتے ہیں تو ہوا کی رگڑ جو ہے وہ ان کو جلا کے بسم کر دیتی ہے۔ ہم کئی دفعہ چمکتا ہوا شعلہ ایسے نیچے گرتے دیکھتے ہیں اور ہم لفظ بول دیتے ہیں ستارہ ٹوٹا ہے۔ یہ ستارے نہیں ٹوٹ رہے ہوتے، یہ شہابیے ہماری کرۂ ہوائی میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ کرۂ ہوائی میں داخل ہو کے اگر یہ جل کے بسم نہ ہو تو ہمارے سروں پہ پڑے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک محفوظ چھت بنا دی کرۂ ہوائی، تاکہ وہ سارے شہابیے ہمارے سروں پہ نہ پڑیں۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت کوئی اتنا بڑا شہابیہ وہ بھی بھیج دیتے ہیں کہ جو پورا بسم نہیں ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ زمین پہ آ گرتا ہے، اور ایسے شہابیے ان کو نیزک کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی بڑی تباہی پھیلا دیتے ہیں، کیونکہ ٹنوں وزنی، بلکہ ٹن کا لفظ بھی بڑا چھوٹا ہے اس کے آگے، بہت بڑی بڑی چٹانیں کئی دفعہ آ کے گرتی ہیں، وہ ہوا کے اندر پوری طرح بسم نہیں ہو پاتی تو وہ زمین پہ آ کے گرتے ہیں، ان کا کافی سارا حصہ، اور زمین کے اندر زلزلے کی کیفیت بھی بن جاتی ہے۔ کئی دفعہ جس جگہ پہ وہ گرا ہے زمین میں گڑھا تک پیدا ہو جاتا ہے، اتنے زور سے وہ گرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو کرۂ ہوائی اتنے میل اوپر تک بنایا ہے، اگر یہ نہ بنایا ہوتا یہ شہابی ہمارے سروں پہ لگ رہے ہوتے، یہ پتھر ہمارے سروں پہ آ کے ہمیں تباہ کر رہے ہوتے، لیکن اللہ نے محفوظ چھت بنا دیا۔ اللہ اللہ۔ سورج سے جو روشنی نکلتی ہے تو یہ مختلف رنگوں کی شعاعیں ہیں۔ دور حاضر میں یہ کمپیوٹر کی سی ڈی تو بہت عام ہے نا، تو کمپیوٹر کی سی ڈی کو ذرا آپ تھوڑا سا سورج کی طرف کریں تو اس میں آپ کو مختلف رنگ نظر آئیں گے۔ یہ اصل میں سورج کی شعاؤں کے رنگ ہیں، اور اگر آپ ان پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں نا تو سب سے کنارے پر، ایک کنارے پر سرخ اور دوسرے کنارے پر بنفشی رنگ نظر آئے گا آپ کو، باقی درمیان کے رنگ ہیں۔ سب سے ایک کنارے پر جو ہے وہ سرخ رنگ نظر آئے گا، دوسرے کنارے پر بنفشی، وائلٹ۔ لیکن سورج کی شعاعیں جو ہیں اس کے علاوہ اور رنگوں کی بھی ہیں، بالائے بنفشی شعاعیں بھی ہیں جو کہ انسانیت کے لیے بڑی قاتل ہیں، نقصان دہ ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک اور سقف محفوظ بنائی ہے جس کو اوزون کا حصار کہا جاتا ہے۔ وہ اوزون کا حصار بنفشی شعاؤں سے آگے کی شعاؤں کو ہماری طرف نہیں آنے دیتا، جو ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہیں ان کو وہ روک رکھتا ہے۔ وہ کینسر پیدا کرنے والی شعاعیں ہیں، کینسر کے دیگر اسباب بھی ہیں، یہ ایک بڑا سبب بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک سقف محفوظ بنائی ہے، اوزون کا حصار ہمارے اوپر قائم کر دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اور بھی کئی لحاظ سے ہماری اوپر کی سطح کو ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ساری تفصیلات جو ہے ان کو بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے، اور جتنی میں بیان اگر کر بھی سکوں تو پھر بھی میں ان کو ساری نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے کام ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کتنے لحاظ سے ہمارے لیے محفوظ چھت بنایا ہوا ہے۔ میں کوئی دو چار اور چیزیں بیان کر بھی دوں گا تو میں ان کو ساری تو نہیں کہہ سکتا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے محفوظ چھت بنایا ہماری اوپر کی سطح کو، اور اللہ پھر کہتے ہیں، اللہ رب العزت جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم نے تو یہ ساری نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن لوگ پھر بھی اعراض کرتے ہیں۔ کیا یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی ان کے خالق تک نہیں وہ پہنچتے؟ کیا یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی وہ اللہ رب العزت کا وجود نہیں مانتے ہیں؟ تو بڑی خرابی کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نشانیوں سے صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔